حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ اپنی سیلف اسیسمنٹ کرتے رہتے تھے۔ سیلف اسیسمنٹ کہتے ہیں خود احتسابی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا احتساب کرتے، گھر میں بیٹھ کے دیکھتے کہ میرے دل میں اللہ کی یاد موجود ہے یا نہیں ہے، کہیں میں اللہ اور اس کے رسول کو بھول تو نہیں گیا، اپنا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آج کل دوسروں کا جائزہ لینے والے تو بڑے ہیں، اپنا جائزہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم دوسروں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، فلاں کا مقام کیا ہے، فلاں کا مرتبہ کیا ہے، فلاں پہ فتویٰ فٹ آتا ہے یا نہیں آتا، دوسروں پہ فتوے لگانے کا سوچتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں سوچنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اور جس دن سے ہم نے اپنا احتساب چھوڑ دیا، ہم زوال کے سفر پہ شروع ہو گئے، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا احتساب کرتے تھے۔ ایک دن صبح صبح گھر سے نکلے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں، حضرت حنظلہ رو رہے ہیں، اور آگے سے یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ جن کا اٹھنا بیٹھنا رسول کے ساتھ، جن کی ہجرت رسول کے ساتھ، جن کا سفر آقا کے ساتھ، جن کا حضر آقا کے ساتھ، جنہیں ہر وقت سرکار کی زیارت نصیب، وہ ابو بکر صدیق جن سے سرکار نے پوچھا اے صدیق بتا کون سی 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں اور جو ہر وقت تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی 3 خواہشات بتا دو۔ ہم میں سے کوئی ہوتا وہ یہ بتاتا ایک اچھا بنگلہ مل جائے، بہت سی زمین مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، قربان جائیں صدیق اکبر کے عشق رسول پر۔ سرکار نے پوچھا اے صدیق بتاؤ سب سے اچھی 3 چیزیں تیری زندگی میں کیا ہیں؟ صدیق نے کیا کہا؟ النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک۔ فرمایا صدیق کی سب سے پیاری 3 چیزیں یہ ہیں، یا رسول اللہ محفل آپ کی ہو، وجود صدیق کا ہو، ہر وقت محفل محمدی میں بیٹھا رہو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ایک نعرہ چھوڑ گئے ہیں وہ میں لگوا دیتا ہوں، نعرہ تحقیق۔ یہ سبق بھی یاد رکھنا ہے، پھر بولیں ذرا نعرہ تحقیق، اب کہیں نعرہ حیدری۔ ترازو کے ایک پلڑے پہ اور وہ پوری امت کے ایمان پہ بھاری ہے، سارے مل کے کہو پوری امت کے ایمان پہ بھاری ہے۔ یہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت حنظلہ گھر سے نکلے، آگے سے حضرت صدیق اکبر تشریف لا رہے، پوچھا ما یبکی کا یا حنظلہ، اے حنظلہ تم کیوں رو رہے ہو، کس شے نے تمہیں رلا دیا، کیوں آنسو جاری ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے نافق حنظلہ، اپنے اوپر فتویٰ لگانا آسان کام نہیں ہے۔ وہ ہمارے استاد شیخ الادب علامہ ملک عطا محمد صاحب زیدہ مجدو اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں کہ برسوں رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر تو نظروں میں کوئی بھی برا نہ رہا۔ جب انسان کی اپنے اوپر نظر پڑتی ہے دوسروں کے پاپ بھول جاتے ہیں، انسان اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرت حنظلہ عرض کرنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں، اور صحابی رسول ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا اتنی بڑی بات کیوں کر رہے ہو، اتنا بڑا فتویٰ اپنے اوپر کیوں لگا رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ نے کیا عرض کیا؟ کہا کہ میں جب حضور کی محفل میں جاتا ہوں، سرکار کی زیارت کرتا ہوں، میں ہواؤں میں اڑنے لگتا ہوں، مجھے بہت زیادہ میری روح ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، بہت سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن جب گھر اپنے بیوی بچوں کے درمیان آتا ہوں تو بچوں سے کھیلنا شروع کر دیتا ہوں، وہ والی کیفیت نصیب نہیں ہوتی جو مسجد شریف میں تھی، جو حضور کی بارگاہ میں تھی۔ دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، بچوں میں آ کے آخرت کو بھول جاتا ہوں، دنیا میں دل لگا لیتا ہوں۔
پھر حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں، پھر میرا دل آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کیفیت بدلتی رہتی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا۔ اب حضرت صدیق اکبر نے ان کا بازو پکڑا اور پکڑ کے فرمایا خود فتوے نہ لگاؤ، سرکار خود موجود ہیں، آؤ تمہارا مسئلہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آؤ حضور سے پوچھتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم انہیں لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ، حنظلہ کہتا ہے میں منافق ہو گیا۔ حضور نے پوچھا کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ حضرت حنظلہ نے پھر وہی بات کی، یا رسول اللہ آپ کی محفل میں آ کے بڑا ذوق نصیب ہوتا ہے، بڑی روحانیت نصیب ہوتی ہے، ایمان میں ترقی نصیب ہوتی ہے، گھر جاتا ہوں سب کچھ بھول جاتا ہے، دنیا یاد آ جاتی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرے ایمان میں کوئی فرق نہ پڑ گیا۔ اب سرکار نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی، اور میں سمجھتا ہوں یہ حضرت حنظلہ کا احسان ہے کہ انہوں نے حضور سے پوچھا اور سرکار نے بتایا، پوری امت کو اس بات کا فائدہ نصیب ہو گیا، قیامت تک سب کو خوشخبری نصیب ہو گئی۔ اگر حنظلہ نہ پوچھتے، حضور نہ بتاتے تو یہ علم ظاہر نہ ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے حنظلہ تجھے مبارک ہو، یہ نفاق نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، ولیکن ساعتاً وساعہ، ساعتاً وساعہ، فرمایا گھڑیاں بدلتی رہتی ہیں، کبھی دل کی پرواز بلند ہوتی ہے، پھر کبھی نیچے آتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو مومن کے اوپر کیفیات بدلتی رہتی ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم اسی کیفیت میں رہتے جو کیفیت تمہاری میری بارگاہ میں ہوتی ہے، لصافحتکم الملائکہ، تو پھر تم مدینے کی گلیوں میں چلتے تو فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کرتے، تم سے سلام کرتے، لیکن یہ کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ فرمایا جب بھی تمہاری کیفیت میں بدلاؤ آنے لگے، جب بھی کیفیت بدلنے لگے، جب دنیا کی یاد تمہارے دل پہ غلبہ حاصل کرنے لگے، فرمایا مسجد میں آ کے 2 نفل پڑھ لیا کرو، ذکر کر لیا کرو، مجھ پہ درود پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کی بدولت پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائی۔ اسی لیے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ صحابہ کرام کا جب دل اداس ہو جاتا، اور انہیں محسوس ہوتا کہ ہماری ایمانی کیفیت میں تھوڑا فرق آ رہا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صرف چلے نہیں لگاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صرف اپنے گھر میں بیٹھ کے باتیں نہیں بناتے تھے، بلکہ صحابہ کا معمول تھا، یہ ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ ایک بندے کو کہتے کہ نقارہ بجاؤ، نقارہ بجانے سے مراد اعلان کرو، گلیوں میں اعلان کرو۔ اس وقت لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھے، نہ پینا فلیکس تھے، نہ فیس بک تھی، نہ اس طرح بات سوشل میڈیا پہ وائرل ہو سکتی تھی۔ تو وہ ایک صحابی کو حکم دیتے کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو۔ کیا اعلان کرو؟ صحابی رسول باہر نکلتا، مدینے کی گلی میں آتا اور اونچی آواز سے کہتا تعالوا لنجدد ایماننا، اے حضور کے غلاموں آؤ مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ تاکہ ہم ذکر مصطفیٰ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔